الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محترم حضرات، عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم سیاہ لا مکاں انیس بے کساں چار ساز درد منداں سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں پورا مجمع محبت اور عقیدت کے ساتھ مدینے کی طرف لو لگا کر پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل حضرت سرکار سلطان الہند سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ جی اے پڑھ لیا نا؟ جی اے پڑھ لیا۔ اس سے پہلے الحمدللہ بہت پہلے میں آیا تھا یہاں پہ، میری حاضری ہوئی تھی، لیکن آج موقع ہوا ہے کہ پھر آپ کے پاس ہم یہاں پر صرف اور صرف مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کر لیں۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ فرمایا گیا جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صالحین کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صالحین وہی لوگ ہیں نا جنہیں اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سورہ عصر آپ نے پڑھی ہے اور آپ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، بہت سارے مسلمان پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی ہوگی کہ اس میں جب جب ایمان کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا، ہے نا، یہ ہے نا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اچھا، یہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اللہ کا صالح بندہ کون ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، فرمایا گیا اعمال صالحہ تین چیزوں کا نام ہے۔ کتنے چیزوں کا مجموعہ ہے؟ تین چیزیں۔ ہاں میری طرف دیکھیں، ہاں ایک دم اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ دیکھیں ایک محفل جب بیٹھ جائے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، ہے نا، یہ ایک بھی ہم کو ادب سیکھنا ہے، اس کو ہٹا دیجیے، یہ بھی ہم کو ادب سیکھنا ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور باقی والے ان کو نہ دیکھیں کہ بولنے والا بولتا رہے، ہم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ ڈسٹریکٹ جب ہو جاؤ گے آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے، کیونکہ اور محفلیں اور ہے، اس محفل کی بات الگ ہے۔ اگر آپ سنتے ہیں تو ہم بولیں گے، اور جہاں ادب نہیں ہوگا وہاں بول کے فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں، ہم بھی ادب سے بولیں، آپ بھی ادب سے سنو، اور پوری محفل یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ہماری یہ محفل حضور کی بارگاہ میں حاضر، ہماری یہ محفل حضور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اب یہ محفل کتنی عظیم ہو گئی، اگرچہ یہاں پر بہت مختصر لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن محفل جن کے نام سے منسوب ہے وہ نام بھی بڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں اعمال صالحہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ تین چیزیں آپ کو یاد کرنا ہے، یہ یاد کر کے جائیے۔ نمبر 1 اخلاقیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات۔ سبحان اللہ، کتنی چیزیں ہو گئی؟ اخلاقیات، عبادات اور معاملات۔ کوئی شخص عبادت میں اچھا ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں،
معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ اللہ کا صالح بندہ نہیں ہے، وہ صالح کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، صالحین میں نہیں آتا ہے۔ کوئی بندہ اخلاق میں بھی اچھا ہے، عبادت میں بھی اچھا ہے، معاملات لین دین اچھا نہیں ہے، تو بھی وہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ معاملات میں اچھا ہے، عبادت میں کمزور ہے، اخلاق میں کمزور ہے، یعنی ایک بھی اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو وہ اعمال صالحہ کی کیٹیگری میں وہ آئے گا نہیں، مکمل نہیں ہوگا۔ عبادت بھی اچھی ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، معاملات بھی اچھے ہوں۔ اب آپ دیکھیں نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اگر آپ نمازوں کے پابند نہیں ہیں تو مسجد کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ گاؤں والے اگر مسجد بنائے ہیں تو گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو پر کریں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ موڈ وائز نماز، یعنی موڈ آئے تو نماز پڑھ لو، موڈ گیا تو نماز بھی نہیں، یعنی ہم اپنی طبیعت سے چلنے والے لوگ ہو گئے ہیں۔ اور جب سے مسلمان طبیعت سے چلنے لگا ہے، حکومتوں میں حکمراں بھی طبیعت سے چلنے لگے ہیں۔ بے شک کیا بات ہے۔ جب تک حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم حکومت اچھی ہوگی، جس دن مسلمان اچھے ہو جائیں گے اس دن سب اچھا ہو جائے سب گا، اچھا ہوگا، کیا بات، بے شک سبحان کیونکہ ہم اچھے نہیں ہیں۔ ہم کسی پہ بلیم نہ کریں، ہم خود اچھے نہیں ہیں، ہمیں خود اچھے بننا ہوگا۔ کیوں غریب نواز آئے تھے، کوئی فوج لائے تھے، کہا کہ تم ایمان لے آؤ میں تمہیں آدھار کارڈ بنا کے دوں گا، تم ایمان لاؤ تو میں 15 لاکھ دوں گا، تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، ایسے کوئی لالچ دیا تھا؟ نہیں نا، غریب نواز نے کچھ نہیں دیا۔ بظاہر ان کو آدھار کارڈ، پین کارڈ، یہ سب ساری چیزیں لالچ نہیں دی غریب نواز نے، کیا دیا ان کو؟ اللہ کی پہچان دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی پہچان دی، ان کو انسان بنایا۔ یہاں اسی ہندوستان میں حالت کیسے تھی جانتے ہیں؟ ستی سسٹم کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے سوشل اسٹڈیز پڑھی ہے تو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے ستی سسٹم۔ ستی سسٹم کیا ہے کہ جب یہاں کوئی ہندوستان میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے اسی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ آج جتنی ہندو عورتیں بھی زندہ ہیں نا، یہ بھی غریب نواز کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ بیواؤں کو حق کس نے دلایا؟ وہ نظام اسلام، وہ آیا، وہ نظام اسلام لے کے آیا، وہ آیا، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، وہ آیا تو نظام اسلام لے کے آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دن، بڑی قربانیاں ان کی، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی تھوڑی گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے، چونکہ مائک کا جو باکس ہے وہ جس حساب سے ہے، اگر میں اس میں زور سے بولوں گا تو یہ آپ کے ذہن ایسی آواز آ جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے میں تھوڑا سا ٹھہر کے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو کسی کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں، کسی کے پاس عبادت اچھی نہیں ہے، کسی کے پاس معاملات اچھے نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں ہم کو کریکشن کرنا ہے، اور غریب نواز کے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں۔ اخلاق بھی اچھے تھے، عبادت بھی اچھی تھی، معاملات بھی اچھے تھے، یہ اللہ کے صالحین بندوں میں سے ہے، اسی لیے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جو اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ محسنین کون؟ نیکوکار، کہ صالحین بندوں کے قریب ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے ہیں، واعظ فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، اس لیے کہ وہاں جاؤ گے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، انعام ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سائلوں ان کی گلی میں جا پڑو، بے شک کیا بات، سبحان اللہ، سائلوں ان کی گلی میں، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ اکرام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ تو پیر مہر علی شاہ خطاب فرما رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
خطاب فرماتے فرماتے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ والوں کے پاس جایا کرو، تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، انعام ہو جائے گا۔ تو اب جو چونکہ دن میں خطاب ہو رہا تھا، پینڈال فل تھا، لوگ پینڈال کے باہر بھی تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے کہا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ سمجھائیے مجھے۔ آپ نے فرمایا تم ادھر آؤ، تم ادھر آ جاؤ۔ آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب آپ نے اپنے پاس بٹھایا تو اس کے بعد پوچھا جب تو وہاں بیٹھا تھا وہاں تجھے کیا محسوس ہو رہا تھا، اور جب یہاں میرے قریب بیٹھا ہے تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کہا وہاں گرمی تھی، بے چینی تھی، کیونکہ میں سخت دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ واہ، بولے ہوا کیسے آ رہی ہے؟ کہا یہ جو پنکھا جھل رہا ہے، یہ پنکھا جب جھل رہا ہے تو اس کی ہوا مجھے بھی آ رہی ہے۔ کہا یہ پنکھا کس کے لیے ہے؟ کہا وہ آپ کے لیے ہے۔ پھر ہوا کس کو آ رہی ہے؟ کہا تجھے بھی آ رہی ہے۔ کہا یہی تو ہے کہ جب میرے لیے ہوا ہے، پنکھا میرے لیے ہے، تو اب تم میرے قریب بیٹھا تو تجھے بھی ہوا مل رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے آستانے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے، جب تم جاؤ گے تو کچھ چھینٹے تم پر بھی پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ نہیں سمجھتے ہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ آج دور اتنا بھیانک ہو گیا ہے، وائی اور وائی ناٹ کا دور ہے۔ کنفیوژن کریٹ کرو، اب کنفیوز ہوتے ہیں باہر، اور اس کو حل کون کرنا ہے؟ مولانا حل کریں۔ یہ جاتے ہیں باہر کنفیوز ہو کے آتے ہیں، بہت سارے ذہن میں سوال لے کر کے نوجوان آج کل ہمارے آ رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری عادت ہے کہ میں نعت شریف اور درمیان میں بیان یہ سلسلہ لے کے چلتے ہیں، دونوں لے کے چلیں گے نا؟ سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں لے کر کے ہم چلتے ہیں تاکہ نعت شریف بھی سن لو اور ساتھ میں جو ہے نا بات شریف بھی سن لو، اس طریقے سے ہمارا یہ جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے مل کر کے پڑھتے ہیں، میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔